خدیجہ شاہ کو دوبارہ نظر بند کر دیا گیا ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ خدیجہ شاہ کے بارے میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن کو یاد دہانی چاہیے وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث تھیں، اور الزامات ان کے اوپر کافی سنجیدہ ہیں کہ انہوں نے موب کو اکسایا، موب کو لیڈ کیا، اور اس کے بعد بہت ساری جو خواتین گرفتار ہوئیں۔ خدیجہ شاہ اس وجہ سے میڈیا کے اندر زیادہ نظر آئیں کیونکہ ان کا فیملی کا بیک گراؤنڈ فوج کے اہم ترین عہدیداران کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ مرحوم جنرل آصف نواز جو آرمی چیف تھے ان کی نواسی ہیں۔ ان کے والد سلمان شاہ صاحب جو ہیں وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، معیشت دان ہے، کیئر ٹیکر وزیر رہ چکے ہیں، اور ان کا اپنا بھی بزنس تھا۔ اب تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے، تتر بتر ہو گیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر الزامات کی حد تک نظر آئیں، اور اس کے بعد ویڈیو ایویڈنس بھی سامنے آیا، اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک خدیجہ شاہ ایک عام قیدی کی طور پر ڈسکس نہیں ہوتی۔ خدیجہ شاہ ڈسکس ہوتی ہے ایک ایسے قیدی کے حوالے سے جس کو مثال بنایا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں للکارا ریاست کو، اور پھر اس کا نتیجہ ان کے سامنے آیا، اور اپنے لیڈر سمیت اب وہ جیلوں کے اندر یا نظر بندی کا شکار ہیں۔ اس کے اوپر لاہور جہاں پر میں بیٹھا ہوں رائے بٹی ہوئی ہے۔ آپ جو لبرل حلقے ہیں جو بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی، وہ اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہے ہیں کہ ریاست کے ادارے خدیجہ شاہ کو ٹریٹ کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے۔ دوسرے جو حلقے ہیں وہ ایک اور زاویہ استعمال کرتے ہیں تجزیاتی طور پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدیجہ شاہ کو سزا وہی ملنی چاہیے جو سزا ان تمام خواتین کو مل رہی ہے یا ان تمام لوگوں کو مل رہی ہے جنڈر کی بحث سے قطع نظر جو اس گھناؤنے واقعے کے اندر ملوث رہے۔ خدیجہ شاہ بہرحال ایک ٹیسٹ کیس اس لحاظ سے بن گئی ہے کہ ایلیٹسٹ طبقے سے ان کا تعلق ہے، جانی پہچانی شخصیت ہے، فوج کی فیملی کے کریڈنشلز ان کے پاس موجود ہیں، لبرل کریڈنشلز ان کے پاس موجود ہیں، انٹرنیشنل کریڈنشلز ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ریڈ لائن جو انہوں نے کراس کی وہ اب ان کے گلے پڑی ہوئی ہے، اور صرف ان کے گلے ہی نہیں پڑی ہوئی بلکہ ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان واقعات کے اندر حصہ ڈالا، وہ بھی اس سختی کا شکار ہیں۔ اب خدیجہ شاہ کو آپ زیادہ دیر تک نظر بندی کی حالت میں نہیں رکھ سکتے۔ خدیجہ شاہ اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین موجود ہیں زیادہ دیر تک ان کو آپ قانون کی گرفت میں بغیر نتیجے کے نہیں رکھ سکتے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں ان تمام مقدمات کو نتیجہ خیز بنانا ہے، جس سے مراد یہ ہے، اور یہ میری ایڈیٹوریل لائن ہے اس کے اوپر، کہ ان کے جرائم کو ثابت کر کے پروسیکیوٹ کر کے ان کو سزائیں دلوانی ہیں، اور اگر ان کے جرم ثابت نہیں ہوتے تو جو قرار واقعی سزا ان کی نہیں بنتی وہ ان کو نہیں دلوانی چاہیے۔ اس وقت جو درمیانی فیز ہے کہ نہ مقدموں کے نتائج نکل رہے ہیں اور نہ خدیجہ شاہ جیسے لوگ جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، اس نے بہت زیادہ ڈویژنز کریٹ کر دی ہیں، بہت زیادہ زہریلا پن جو ہے ایک آلریڈی ڈیوائیڈڈ معاشرے کے اندر پھیلا دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لبرل حلقوں کی جن کے وسائل کافی ہیں اور جن کے مسائل کم ہیں، یہ ان لوگوں کی بحث ہے، یہ گاؤں کی بحث نہیں ہے، یہ گوٹ کی بحث نہیں ہے، یہ ڈھابے کی بحث نہیں ہے، یہ بازار کی بحث نہیں ہے، چوراہے کی بحث نہیں ہے، جہاں پر لوگ کاشتکار، مزدور، زمیندار، ورکرز وہ اپنے اپنے لانجوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ خدیجہ شاہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات درست بھی ہے، اگر آپ نیومیریکلی دیکھیں تو ایسے کیسز کے اوپر توجہ اسی وقت آتی ہے کہ جب ریاست کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا ان کیسز کے حوالے سے کوئی بڑا موڑ آتا ہے اور میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے، اس کے علاوہ یہ خاموشی چھائی رہتی ہے۔ لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہیں جو آہستہ آہستہ ڈاکومنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے 9 مئی کے واقعے کو ایک معیار بنایا کہ کیسے قانون کی دیواریں پھلانگی گئیں، آئین کی حدیں پھلانگی گئیں، اور احتجاج کے نام کے اوپر فساد بالارض ہوا، اور اس کے اوپر اگر آپ سیاسی ایفیلیشنز علیحدہ بھی رکھ لیں، اتفاق رائے ہے کہ جو ہوا وہ بہت برا ہوا اور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اب سزا ملنی چاہیے قانون کی وائلیشن کی، آئین کی وائلیشن کی، اور جو تمام تہذیبی حصار ہیں ان کو پھلانگنے کی۔
لیکن آپ سزا دیتے ہوئے ان تمام دائروں کو پس پش نہیں ڈال سکتے۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے قانون کا بول بالا کرنا ہے تو قانونی انداز سے کرنا ہے۔ خدیجہ حق کی نظربندی جو ہے میرے خیال میں لانگ ٹرم بیسس کے اوپر فائدہ مند نہیں ہے۔ ان تمام کیسز کو جلد از جلد طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بحث حتمی طور پر ختم ہو سکے۔